السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ میرے لیکچرز چل رہے ہیں 24 گھنٹے میں 1000 سنتیں۔ آج ہم جو سنت پڑھیں گے وہ ہے مسجد میں جانے کی سنتیں۔ مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنا، یہ بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ قرآن اندازی کر گزریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر انہیں خبر لگ جائے کہ عشاء و فجر کی نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کے لیے جلدی جانا، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہہ دی ہے نا کہ اگر لوگوں کو اس کے اجر کا اندازہ ہو جائے تو وہ پھر قرآن اندازی کریں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو تو جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جلدی پہنچیں اور پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور جو خواتین گھر میں ہیں تو وہ بھی اول وقت نماز پڑھیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو ثواب نماز میں ملتا ہے وہ اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ مسجد کی طرف جانے کے لیے دعا پڑھنا، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسجد کی طرف جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اے اللہ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں میں، میری نظر میں، میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دے اور مجھے نور عطا فرما۔ یہ جو دعا ہے یہ فجر کی سنتیں جو ہیں وہ گھر میں ادا کرنے کے بعد جب فرائض کے لیے مسجد کی طرف جائیں تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 3، سکون اور وقار کے ساتھ چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اقامت سن لو تو نماز کی طرف جاؤ اور تم پر سکون اور وقار لازم ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے مسجد پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ سکون اور وقار کے ساتھ مسجد کی طرف جایا جائے، کہ اگر اقامت بھی آپ سن لیں کہ مسجد کے قریب پہنچ گئے ہیں تو پھر بھاگنا نہیں چاہیے، مسجد میں سکون و وقار کے ساتھ ہی داخل ہونا چاہیے۔ اور سکون سے مراد یہ بھی ہوتا ہے حرکات میں جو ہے ٹھہراؤ پیدا کرنا اور بےہودگی سے بچنا، اور وقار سے مراد ہے نظر کو جھکانا، آواز کو پست رکھنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ نمبر 4، مسجد کی طرف چل کر جانا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنا چاہیے اور جلدی نہیں کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہو۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ملتی ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی چیزیں ذکر فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ اب اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنے قدم ہم مسجد کی طرف چل کے جائیں گے ہر قدم کے عوض ایک نیکی ہمیں ملتی ہے۔ نمبر 5، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ پہلے درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھیں، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہم افتح لی ابواب برحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ نمبر 6، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو، اور باہر نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو۔ اب اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اور جب مسجد سے باہر قدم رکھنا ہے تو پہلے بایاں پاؤں رکھنا ہے۔ نمبر 7، پہلی صف کے لیے آگے بڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تو وہ کر گزریں۔ یعنی کہ جو ہے مرد حضرات جو ہیں انہیں اذان دینے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اذان دینے کی بہت فضیلت ہے۔ جو بھی مؤذن اذان دیتا ہے اس اذان کو سن کے جتنے لوگ بھی نماز ادا کرتے ہیں تو مؤذن کے نامہ اعمال میں بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا، پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
نمبر 8 تحیۃ المسجد پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ یہ مسجد کا حق ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، اگر فرض جماعت ابھی کھڑی نہیں ہوئی تو 2 نفل تحیۃ المسجد کی ہمیں پڑھنے چاہیے۔ امام شافعی کا کہنا ہے کہ تحیۃ المسجد تمام اوقات میں حتیٰ کہ ممنوع اوقات میں بھی مشروع ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام اہل فتویٰ کا اجماع ہے کہ تحیۃ المسجد سنت یعنی مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے تحیۃ المسجد جو ہے نا ان کو پڑھنا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مسجد چلا گیا اور ابھی فرض نماز کھڑی نہیں ہوئی تو وہ تحیۃ المسجد پڑھے۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ نمبر 9 مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا۔ پہلے درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مسلم میں حدیث ہے۔ نمبر 10 مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھیں۔ تو یہ ہے مسجد کی سنتیں، اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر مسلمان ہر نماز کے وقت مسجد کی ان 10 سنتوں پہ عمل کرے تو اس طرح وہ 50 سنتوں پہ عمل کرنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ مرد حضرات کے لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ وہ مساجد میں نماز ادا کریں گے۔ تو جو بھی مرد حضرات 5 دفعہ مسجد فرض نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو ان 10 سنتوں پہ عمل کر کے وہ 50 نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اور اگر خواتین کو بھی کبھی مسجد جانے کا موقع ملے، جس طرح جمعے والے دن موقع مل سکتا ہے، یا مسجد الحرام یا مسجد نبوی جب عمرہ یا حج کے لیے خواتین بھی جاتی ہیں تو وہ ادھر بھی ان تمام سنتوں کا اہتمام کر کے جو ہے وہ اجر کما سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔